ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار میرے نبی کے ماننے والے وہ ہیں جو کافروں پر تو بڑے بھاری ہیں، کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم بہت ہی نرم ہے آپس میں، بہت ہی نرم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ بلیاں اسی کے لائق ہیں، مدرکیاں اسی کے لائق ہیں۔ اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ پچھلا جمعہ ہمارا چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر۔
اس لیے کہ وہ نیکی تیرے گناہوں کو مٹا دے گا، تمحوہا اس کو مٹا ڈالے گا، تیرا فوراً نیکی کرنا اس گناہ کو مٹا دے گا۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اپنے اخلاق کو بڑا اچھا رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 وصیتوں کے اندر ایک بات ہے، وہ یہ کہ انسان کے جس کے ساتھ جو تعلق ہو سکتے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا ذکر کر دیا، ان سب کے بہترین اچھائی بھلائی بتا دی۔ سب سے پہلا تعلق انسان کا اور اس کے خالق کا ہے، اس کے مالک کا ہے، اس کے رازق کا ہے، اور جو اس کا حقیقی مالک ہے اس کا ہے۔ کسی آدمی کا اگر اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو باقی کسی کے ساتھ وہ اچھے تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کو پہچاننا، اس کی توحید، اس کو جاننا، اللہ کی ذات کو کما حق ہو پہچاننا، جیسے اس نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، اور اس اللہ سے پھر ایسے خوف رکھنا، ایسا ڈر رکھنا، اس جیسا ڈر کسی اور کا دل میں نہ ہو، اس جیسا خوف کسی اور کا دل میں نہ ہو، ایسا خوف۔ اور دوسری چیز جس انسان کا تعلق جس کے ساتھ ہے وہ خود انسان کی ذات ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھتا تو کسی اور کو پہچان نہیں پائے گا، اپنی ذات کو پہچانے گا پہلے، پھر سب کو پہچانے گا۔ اپنے ساتھ تعلق، اپنے بارے میں فکر، فاقہ، اپنے بارے میں اصلاح، یہ بہت ضروری ہے۔ میں ساری زندگی لوگوں کے لیے کچھ کرتا رہوں لیکن اپنے لیے کچھ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے لیے کچھ کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ وہ جہد ہے جو ہم روزانہ کے حساب سے دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور آخرت کے لحاظ سے یہ نماز، یہ روزہ، یہ نیکی، یہ ساری چیزیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، یہ محنت کرنی ضروری ہے۔ جو چیزیں مجھے فائدہ دینے والی ہیں ان کو بھی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ پہلا تعلق اللہ کے ساتھ، دوسرا اپنی ذات کے ساتھ، تیسرا مخلوق کے ساتھ۔ اور مخلوق کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ انسان کا سارا کریکٹر، کردار اس لوگوں کے ساتھ کے تعلق کے ساتھ۔ کسی کا کریکٹر دیکھنا ہو تو وہ ذاتی گھر میں نہیں دیکھا جا سکتا، کتنا بڑا پیر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، جتنا بڑا مرضی پیر ہو اپنے گھر میں۔ کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے تعلقات کو دیکھیں گے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، تعلق کیسا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا تعلق اچھا ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا تعلق کسی کو نہیں پتا۔ وہ تقویٰ ہے، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تقویٰ یہاں دل میں ہے، دل میں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ وہ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کا، اس کے ذات کا، اس کی ذات کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ لیکن ہمیں جو اچھائی پتہ چلے گا وہ چلے گا اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کاروباری زندگی میں، گھریلو زندگی میں، باقی معاملات میں اس کا تعلق کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے
کہ لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت بہترین ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا، ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے، جو اپنے لیے پسند کرے۔ وہ چاہتا ہے میرے ساتھ بہت اچھا کوئی سلوک کرے، میں کسی کے پاس جاؤں تو وہ مجھے اچھے طریقے سے ملے، تو اسے بھی چاہیے وہ بھی لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے۔ وہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، اسے بھی چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہ کرے، اسے بھی چاہیے وہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولے، اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم لوگوں کے ساتھ وہی پسند نہ کرو جو اپنے ساتھ پسند کرتے ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ، لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ایسا سلوک کریں، وہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ بہت اچھے اخلاق پر فائز ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کہ ان کا اخلاق کامل ہے، ان کا اخلاق بہترین ہے، اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے جو خالق ہے، جو سارے اخلاقوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن خلق والے، سب سے زیادہ آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود دعا مانگتے ہیں، فرمایا وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ مجھے اچھا اخلاق نصیب فرما، تیرے بغیر اس اچھے اخلاق کو نصیب کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ مجھے برے اخلاق سے محفوظ فرما، اس لیے کہ تجھ سے تیرے بغیر کوئی ایسا ہے ہی نہیں میری برائیوں کو دور کرنے والا۔ بھلے جتنا مرضی ہے کوئی مجھے نصیحت کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ میرے اندر سے وہ برائی کو دور نہیں کرے گا۔ اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اللہ میرے اخلاق کو اچھا فرما، اللہ میرے برے اخلاق کو دور فرما، اللہ مجھ میں جو برائی ہے اس کو دور فرما دے۔ یہ ہر گھڑی دعا کرتی رہنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین فائز ہیں اخلاق حسنہ کے اوپر، وہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کو مکمل کروں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور جو آدمی اپنے اخلاق کی طرف توجہ نہیں رکھتا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے بچوں کے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ اپنے آپ کی برائیوں کو دور کرنا، ان پر رونا کہ میرے اندر ایسا کیوں ہے، کیوں میں ایک دم سے کسی کو عزت کر دیتا ہوں، ایک دم سے پڑ جاتا ہوں، ایک دم سے برا بھلا کرنے کہنے لگ جاتا ہوں۔
یہ ایسا مجھے میں کیوں ہے؟ اور اس کے لیے پھر دعا کرے، روئے، کیونکہ اس کے اس بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی نیکیاں کوئی اور لے جائے گا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لیتمم حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں البر حسن الخلق والاسم ما خاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ فرمایا اچھا اخلاق اور بری چیز جو تیرے دل کے اندر پیدا ہو کہ لوگ اس کو لوگوں کو پتہ نہ چلے میری اس بات کا، وہ سمجھ لو کہ وہ بری ہے، وہ برا اخلاق، وہ چیز جس کے بارے میں تجھے خوف ہو میری اس بد عادت کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، تیرے دل میں ذرہ سی اس کے بارے میں تنگی پیدا ہو، جان لے وہ برا اخلاق ہے، اس سے دور ہو، اپنے آپ کو اس سے دور کر، اس کی اصلاح کر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تجھے لوگ کہیں کہ یہ تیری عادت بری ہے، مزہ تو تب ہے کہ تو اپنے آپ کو کہے کہ یہ تیری عادت بری ہے، اس بری عادت کو دور کر۔ وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ جنت میں کثرت سے لے جائے گا۔ بڑے بڑے اونچے درجوں والے لوگ وہ ہوں گے دنیا والوں کے ساتھ جن کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اچھے اخلاق والے وہاں پہنچے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والے گناہ کون سے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں انسان کی زبان، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، پل 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 میں گالی گلوچ کے ساتھ بات کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بری بات کرتا تھا، لوگ ڈر کے مارے اس کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، اچھی اخلاق کا مالک نہیں تھا، ہر وقت زبان بری چلتی تھی، اچھی زبان کی توقع نہیں تھی اس سے۔ والفرج، اور شرمگاہ، اس نے اس کی حفاظت نہ کی، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہے۔ یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی وجہ سے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے ترمذی شریف میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں کامل ایمان والے وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جتنا اخلاق اچھا ہوگا اتنا وہ کامل مومن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کامل مومن ہوں، اور کامل مومن جو ہوگا اس کو بلندیاں ملیں گی، اس کو بہت کچھ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ مجھے کیوں نہیں رونا چاہیے کہ میرے اندر اخلاق اتنا برا ہے، میں کامل مومن نہیں بن سکا ابھی تک۔ جب طلب پیدا ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے اوپر عمل ہوگا۔ اور نبی کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں، لیکن کافروں پر وہ بہت ہی بھاری ہیں، بہت ہی سخت ہیں۔ یہ صفت ہے مسلمانوں کی، اور آج مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر یہ صفت پہچانی جاتی ہے کہ سب سے بڑے دشمن ایک دوسرے کے ہیں، جو مرضی ان سے کروا لو، پیسے دو، جو مرضی کروا لو، دھماکے کروا لو، دھماکے کر دیں گے، اپنے آپ کو ہی اڑا ڈالیں گے۔
کسی قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ آ جاتی ہے کہ اس کے اخلاق اتنے گر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، میرا ککھ نہ رہے کوئی بات نہیں، دوسرے کو نقصان ہو، یہ انتہا کی بدبختی ہوتی ہے، وہ قوم کبھی سدھر نہیں سکتی، اور جس قوم نے خود بھی بچنا ہے تو وہ دوسرے کو بھی بچائے گی، اس سے بیٹھ کے کوئی بات ہو پائے گی، وہ کسی اس پہ آ جائے گی جو یہ کہ نہیں جی نہ میں ہوں نہ یہ اس کو چھوڑوں گا، اس کے ساتھ آپ بات کیا کرو گے، اس کو سمجھاؤ گے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم مزاج ہیں۔ کتنا رونا چاہیے امت کو اس بات کے اوپر کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب کے آپس میں دشمنی ہے، کافروں کے ساتھ تعلقات اچھے، کس قدر رونا چاہیے ان کو، اور کس قدر ان کے اوپر اللہ کے جو عذاب آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ درست ہو جائیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کے عذاب ہے، وہ کہتے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اسباب ایسے ہو گئے۔ جب کسی قوم کی تباہی در تباہی آئے تو وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور جو تم سدھرنا چاہے وہ اپنی ہر پریشانی کو دیکھتی ہے کہ میرے اندر کون سی غلطیاں ہیں، ایسا کیوں ہے۔ جہاں دیکھیں جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، مسلمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا اسلام بھی نہ ماننا، نہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں، ایک دوسرے کا اسلام مسلمان بھی نہ ماننا، اور سب سے بری کیفیت یہ ہے کہ میں آپ کو مسلمان نہ مانوں، آپ مجھے نہ مسلمان مانیں دنیا کے اندر۔ پھر بتاؤ یارو مسلمان ہے کون؟ کہاں ملیں گے ہمیں مسلمان؟ جو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں تو پھر کون ملے گا؟ ارے ہم ہی مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کی ہم اصلاح کریں گے، ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم کافروں سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جہاد چھوڑ دیتے ہیں، کافروں کو دشمن بنانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ مسلمان اور اس کی قدرتی عادت ہے، جب جہاد کھلے گا مسلمان آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بات یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے جو آدمی بھی کوئی نیکی کرنا چاہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھ، ہاں اپنے بھائی کو مسکرا کر کے ملنا کیوں نہیں، اس کو بھی حقیر مت سمجھ، جو نیکی تجھے ملے اسے حقیر مت سمجھ۔ اور یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ تو ایک دوسرے کو محبت پیار کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ تو ملے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا ان فیک خصلتین یحبہما اللہ الحلم والانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تیرے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، ان میں ایک بردباری اور دوسری سنجیدگی، بردباری اور سنجیدگی، ہر وقت سچی سوچ رکھنا اور ذرہ برابر تدبر غور فکر نہ کرنا، دوسرے کی بات کو کامل سننا بھی نہیں، پہلے سے ہی کوشش کرنا میں جلدی سے بول کے اس کا جواب دے دوں، نہیں، یہ سنجیدگی نہیں ہے۔ سنجیدگی یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کرنا، پھر اس کو سوچنا، پھر کوئی بات کرنا، اگر سمجھ میں نہیں آئی یا یہ بات مجھے اچھی لگی ہے تو اس کو خاموش ہو جانا، یہ سنجیدگی ہے۔ جواب در جواب دینا یہ سنجیدگی نہیں ہے، ضد در ضد کرنا یہ سنجیدگی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، بردباری، دوسرے کے بارے میں
اچھا خلق رکھنا، اچھی چیز رکھنا، دوسرے کے بارے میں اچھا نظریہ رکھنا، دوسرے کو اچھا سمجھنا، اور یہ کہ دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا، اس کو اتنا حق بھی نہ دینا کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا، وہ بات کیوں کرے، نہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی تم میں سے نرمی سے، نرم خو سے عاری ہوا، وہ ہر خیر سے عاری ہو گیا۔ جس کے اندر نرمی نہیں ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ جو نرمی ہے، نرم مزاج ہے، دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ یار اس نے تو بڑی بات کی ہے اور تم بولا ہی کوئی نہیں ہے، نہیں، میرے نہ بولنے کی وجہ سے مجھے بڑی خیریں ملیں گی، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ وہ اونچی آواز میں کر رہا تھا اور میں نرم آواز میں بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی خیریں اللہ عطا فرمائے گا، میرے نبی نے اللہ کی بات مجھے بتائی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ کب غصہ نہ کیا کر؟ جب وہ غصہ دلائے تو بندہ غصہ نہ کرے۔ ہاں جی اسی وقت غصہ نہیں کرنا، یوں تو بندہ مذاق کی بات ہوئی ہے، آپ غصہ آ جائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ تو بندہ پاگل ہوگا ویسا کرے۔ کوئی بندہ غصہ کی بات کرے، بیٹے بیٹی بیوی اور رشتہ دار دوست احباب بازار میں کسی بھی میں کوئی ایسی بات کی غصے والی، آپ اس کو ضبط کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہت بڑا علاج ہے۔ فرمایا یہ کام کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری بات ہے اور بڑی بہترین یہ آیت مجھے لگی ہے، میں بار بار دہرا کے اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ فرمایا وَيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ دیکھو انہیں لوگوں کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، درگزر سے پیش آتے رہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے؟ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر کرتے رہو۔ بھلا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتا رہے، تمہاری خطاؤں کو اللہ درگزر کرتا رہے؟ اب اگر ہم یہ آیت یاد رکھ لیں کہ یہ جو گھر والوں نے غصہ دلایا ہے، اگر میں اس کو معاف کروں گا، درگزر کروں گا، تو میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ کی قسم تیرے میں پتہ نہیں میں کتنی معاف کروں گا، اس لیے کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ میں اپنے گھر والوں کا غصہ کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میری غلطیوں کے اوپر میرے رب نے غصہ کر دیا، میرا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اللہ ناراض ہو گئے تو میرا کچھ نہیں رہے گا۔ اگر میرے ان کے اوپر غصہ نہ کرنے کی وجہ سے میرا اللہ مجھے معاف کرتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ میرے بھائی اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نصیحت کرتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جانتے ہیں آپ نے یہ وصیت کس وقت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر جنرل بنا کر یمن کا بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الوداع کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔
ایک مقام تھا مدینے سے دور جہاں لوگ اپنے دور جانے والے لوگوں کو الوداع کرتے تھے، ایک چوک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے آئے، گھوڑے پہ بٹھایا ان کو، کہا نہیں کہ رسول اللہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے میں ساتھ چلوں گا، فرمایا نہیں تم گھوڑے پہ بیٹھو میں چلوں گا، نہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں بڑی بات ہوئی، کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی چلتا ہوں، فرمایا نہیں میرا حکم ہے اوپر چڑھو۔ اللہ اکبر، باپ سے بھی بڑھ کر ایسا رحیم کوئی نہیں ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحیم تھے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں فرما دیا کہ میرا نبی رؤوف ہے مومنوں کے اوپر۔ چلے اور جب وہ وقت آیا جہاں پہ بچھڑنا ہے، الوداع کہنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اس وصیت سے پہلے، ابو ہریرہ شاید تو واپس آئے تو تیرا گزر میری قبر کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ چیخ مار کے رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف کر لیا، ان کا گھوڑا دوسری طرف ان کا منہ تھا، آپ بھی رونے لگے۔ یہ تھا کہ پھر شاید ہماری ملاقات نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رو رہے تھے تو حضور نے ایک دم سے سنبھالا اپنے آپ کو کہ میں تو اس کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ 3 نصیحتیں فرمائی تھی کہ فکر نہ کرنا، جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ اللہ ہے نا، پریشان نہ ہونا، یہ 3 نصیحتیں میری ساتھ باندھ لو، کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ اس جہان میں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اللہ کا ڈر نہ چھوڑنا اور اپنے بارے میں خیال کرنا، نیکی کو نہ چھوڑنا، اور فرمایا لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اور سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مالک ہم سے وہ ہمارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اور آگے نہیں۔ سب سے پہلا حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا، اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے کہ لوگوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت کرو گے تو اپنے ایک خالق مالک کی کرو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا۔ اس وقت دنیا کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر جو خیر نہیں ہے، جو برکت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مَا حَقُّهُ، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں۔ جتنے آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، آپ حیران ہوں گے آپ کے اوپر راستے کیسے کھل رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے اونچا پیر میرے ماں باپ ہیں، اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر کسی اور کی دعا مجھے نہیں لگے گی۔ جتنا مرضی یہ پیر ہو، ایسا پیر ہو جو ہر وقت حرم میں رہے، بیت اللہ میں رہے، اس پیر کی مجھے دعا اتنی نہیں لگے گی جتنی میرے ماں باپ کی دعا لگے گی۔ اور جو میرے ماں باپ ہیں وہ تو مجھے میرے لیے دعا نہ کرے، میں ان کو نہ پوچھوں اور مارا پھروں کے پیر کے پاس جاؤں میرا کاروبار چمک جائے، میرا کاروبار جا رہا ہے، میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ نہیں، اپنے ماں باپ کو راضی کرو جیسے مرضی، وہ جیسے راضی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکل جاؤ گھر سے، اپنا گھر جو تم نے بنایا ہے نکل جاؤ، چھوڑ دو اس کو، تو چھوڑ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیرے گھر سے تجھے نکالے تب بھی نکل جاؤ ماں باپ کے لیے، پھر میں کہاں رہوں گا؟ اللہ اتنا دے گا، کیونکہ تم نے ماں باپ کی جو مانی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہے، اور اللہ جان رہا ہے، اور اللہ تجھے اتنا دے گا کہ دنیا دیکھے گی اگر تم ماں باپ کی رضا کے لیے ایسا کر گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ اسی ماں باپ کے اوپر ہوگا احسان، اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألهمنا رشدنا وأهدنا من شرور أنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين